في ذكر مطاع الأمر الجليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب عليم العذاب عزيز العفو شديد العقاب عزيز السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل عدد معلوم لك اللهم لعن أعداء محمد وآل محمد بعدد كل عدد معلوم لك أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات گزارش یہ ہے کہ یہ ایسی بابرکت محفلیں کہ جن میں محمد و آل محمد کا ان بنیادوں پر تذکرہ ہو کہ جو بنیادیں خود انہوں نے فراہم کی ہیں یہ بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں ہم کہ جو ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ جن میں فضائل محمد و آل محمد بھی بیان ہوتے ہیں اور ان کی سیرت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور مومنین کو اس طرف متوجہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کا کردار صرف نعرے مارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ اگرچہ اس وقت لوگوں کو محمد و آل محمد کی سیرت اور کردار بتانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بعض اوقات جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی لوگ محمد و آل محمد کی سیرت و کردار کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں چہ برسد کہ اس پر عمل کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ محمد و آل محمد کا کردار اور ہمارا عمل تھوڑا سا اس کا موازنہ کرنا۔ آج جس مولود مسعود کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، السلام علیکہ
یا ایہا العبد الصالح، سلام ہو تجھ پر کہ اے اللہ کے نیک اور پاکیزہ عبد۔ آگے جو جملے ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ المطیع للہ ولرسولہ، کہ جو اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے اور اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار۔ اور پھر آگے اور جملے بڑھتے ہیں، المطیع لامر مولا ہو، کہ جس کو اس نے اپنا مولا اور سرپرست اور اپنا حاکم تصور کیا ہے، تصور ہی نہیں کیا بلکہ اپنا مولا اور اپنا آقا تسلیم کیا ہے، اس کے امر کا اس کے حکم کا بھی مطیع۔ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں حضرت عباس ابن ابی طالب کے میلاد بنانے کے لیے، جس کی پہلی خصوصیت معصوم نے یہ فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے اور اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار ہے۔ تو اگر جو ہے نا ہم ان کی اطاعت گزاری پہ بات کریں تو بہت جو ہے نا فصیح و بلیغ ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہہ دینا یہی ان کی اطاعت گزاری کے لیے کافی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے پدری بھائی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا تھا، بلکہ جب بھی آپ بلاتے تھے تو یا مولا یا کہہ کر ان کو لبیک کہتے تھے، لبیک یا مولا یا۔ تو کیا اس صورتحال میں ہم بیٹھے ہیں، ان کا جشن منا رہے ہیں، ان کی میلاد منا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر وہ اطاعت ہے جو ایک یعنی عبد صالح کے اندر ہونی چاہیے؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ فضیلت حضرت عباس علیہ السلام اگر بیان کی جائے تو ان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا جملہ کافی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ عباس میرا حسن ثالث ہے، عباس میرا تیسرا حسن ہے۔ تو اگر جو ہے نا اس آیت مبارکہ کو جو میں نے عنوان قرار دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو دریا بہتے ہیں، دو سمندر ہیں کہ جو آپس میں جنا ایک دوسرے پر تجاوز بھی نہیں کرتے، اور نتیجہ ان سے یہ نکلتا ہے کہ ان سے لولو مرجان نکلتے ہیں۔ اگرچہ جو ہے نا یہ معصومین کے بارے میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جناب سیدہ کے فرمان کو جس میں آپ فرماتی ہیں کہ عباس میرا تیسرا حسن ہے، اگر یہ ساتھ ملا لیا جائے تو یہ آیت ان ذوات قدسیہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے کہ محمد و آل محمد کے جتنے افراد ہیں وہ لولو مرجان سے کم نہیں۔ لہذا ان ذوات قدسیہ کے اگر ہم ایام مناتے ہیں تو اسی لیے مناتے ہیں کہ ان کا ذکر، ان کے آباء و اجداد کا ذکر، یہ ایک پاکیزہ اور بابرکت ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اور خود محمد و آل محمد بھی رضایت رکھتے ہیں اس ذکر پر۔ اگر جو ہے نا آپ یہ جو ہم اب تک سنتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شہادت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایک بہادر خاندان میں شادی کرنا، تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی شہادت کے فوراً بعد شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہ
ان کا نام فاطمہ ہے اور کنیت ام البنین ہے، وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر عطا کی تھی۔ اور جناب عباس کی والدہ کا نام فاطمہ کلابیہ، چونکہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کی نانی کا نام یعنی فاطمہ کی والدہ کا نام ثمامہ ہے، اور ثمامہ کے والد کا نام مالک ہے۔ یعنی گویا جناب فاطمہ بنت حزام، جناب حضرت عباس کے نانا کا نام حزام اور پرنانا کا نام خالد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو اکثر معلوم نہیں ہیں۔ جناب حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ، فاطمہ کی والدہ کا نام ثمامہ، فاطمہ کے نانا کا نام مالک، جناب عباس کے نانا کا نام حزام، حزام کے والد کا نام خالد۔ یہ جو ہے نا ترتیب ہے حضرت عباس کے نانحال، اور حضرت عباس کا جو خاندان ہے بنو کلاب، وہ پورے عرب میں بہادری کے لحاظ سے ایک مشہور خاندان ہے۔ 4 خاندان عرب میں مختلف جہاد سے انتہائی شہرت رکھتے تھے۔ بنو ہاشم کے عرب میں شہرت تھی شرافت اور توحید پرستی کے لحاظ سے۔ بنو ہاشم کی شہرت شرافت اور توحید پرستی کے لحاظ سے تھی۔ شرافت کا آپ یہ عالم دیکھیں کہ اگر بنو عباس کے ہاں ان کا کوئی مخالف، ان کا کوئی دشمن بھی آ جاتا تھا، اپنی خاندانی شرافت کے پیش نظر اس کے لیے بھی وہی کچھ حاضر ہوتا تھا جو اپنے دوست اور عزیز و اقارب مہمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ یہ شرافت ہی اس خاندان میں، پاکیزگی تھی اس خاندان میں۔ توحید کا عالم یہ تھا کہ تمام عرب کے بت جہاں بیت اللہ میں موجود تھے، لیکن واحد خاندان وہ بنو ہاشم تھے جن کے بت نہیں تھے۔ لوگ جو ہے نا آج یعنی حیرانگی کی باتیں ہیں کہ لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو پہلے جو ہے نا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، جو پہلے سے توحید پرست ہوں، جو اس خلیل اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہوں، کہ جو اپنے لیے توحید کا سب سے بڑا علمبردار ہونے کا شرف رکھتا ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مسلمان ہوں۔ حیرانگی کی بات ہے۔ یہ ذہنی باتیں چلتے ہیں کہ شہرت جو ہے نا بنو ہاشم کی شرافت اور توحید پرستی کے ذریعے تھی، اور بنو امیہ کی بھی شہرت تھی۔ تاریخ لکھی ہوئی ہے، تاریخ نے یعنی واقعی تاریخ نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کی شہرت ہم نہیں کہہ رہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں نکال کے دیکھیں کہ بنو امیہ کی شہرت منفی سیاست کے لحاظ سے، یعنی واقعی تاریخ نے لکھ دیا ہے۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہے نا وہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ منفی جو سیاست ہے اس میں یہ طاق تھے، منفی سیاست میں۔ ورنہ حضرت امیر علیہ السلام بھی تاریخ کے بڑے سیاستدان تھے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ان جیسی سیاست کرنے سے جو چیز منع کرتی ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جس نے ہمیں ایک سیدھا راستہ عطا کیا۔ ورنہ میں ان سے بڑا سیاستدان، لہذا ان کی شہرت تھی منفی سیاست کے طور پر۔ اور بنو سکیف بھی عرب کے مشہور ترین، لیکن خوبصورتی اور حسن و جمال میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔
جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کرام اسی بنی سکیف سے تھی، اور بنو کلاب کی شہرت وہ بہادری اور سرفروشی کے اعتبار سے تھی، یعنی ماہر ترین تلوار زن، ماہر ترین نیزہ زن جو ہے نا وہ بنو کلاب کے تھے۔ جناب فاطمہ کے بھائی عامر بن مالک، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جناب حضرت عباس کے ماموں، ان کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ ملائب الاسنہ، ملائب الاسنہ کا معنی یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا ان کا لقب تھا، اور انہی کے خاندان سے تھے ایک عامر بن طفیل۔ عامر بن طفیل کو اشجاع العرب کہا جاتا تھا کہ عربوں میں سے سب سے بہادر شخص۔ یہ بنو کلاب کے افراد کی خصوصیات تھی، ان کی شہرتیں تھیں، اور اسی لیے جب حضرت امیر علیہ السلام نے، میرے خیال میں یہ سن 26 جناب سیدہ کی رحلہ شہادت جو ہے نا وہ 12 ہجری میں ہوئی، 11 ہجری میں، 11 ہجری میں ہوئی۔ تو جناب سیدہ کی شہادت کے بعد تقریباً 15 سال بعد حضرت امیر علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے عرب کے بہادر ترین خاندان سے کوئی رشتہ کیا۔ پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے شادیاں کی تھیں، جن میں سے جو ہے نا حضرت کی اولاد بھی کافی ساری، جن میں زیادہ شہرت جو ہے نا محمد حنفیہ کی ہے کہ وہ حضرت عباس سے کافی بڑے تھے۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کی والدہ کے جو خاصگاری کے لیے، ان کا رشتہ طلب کرنے کے لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ تو کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عربوں میں سے جو بہادر ترین خاندان ہے اس خاندان سے جو ہے مجھے رشتہ درکار ہے۔ اس کی ایک وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ آپ بھی متوجہ ہوں گے کہ حضرت امیر علیہ السلام جناب عباس سے کم علم رکھتے تھے؟ نہیں، کسی صورت نہیں۔ کیا حضرت امیر علیہ السلام کو عربوں کے نسبوں کا نہیں پتا تھا؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پہنچانا دوسروں تک ضروری ہوتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام یہ چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے جو اس وقت ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں اونکا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے یہ سلسلہ۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم اپنی اولاد کے لیے ماں جو ہے نا وہ کسی کو بنانا چاہتے ہو تو پہلے اس کا حسب و نسب دیکھو۔ اگر چپ چپاتے سے حضرت امیر علیہ السلام وہ جا کے رشتہ مانگ لیتے تو کیا مانگ نہیں سکتے تھے؟ کیوں وسیلہ بنایا؟ تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اولاد کی تربیت میں والدہ کا ایک مؤثر اثر ہے، ایک اہم اثر ہے، اور اپنی اولاد کی والدہ بنانے کے لیے کسی کو ضروری ہے کہ اس کے اوصاف کے بارے میں، اس کے خاندانی اوصاف اور اس کے ذاتی اوصاف، ان کو مد نظر رکھیں۔ اور حضرت عقیل کا کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ حضرت عقیل کو اس معاشرے میں نسابہ کہا جاتا ہے۔ نسابہ بروزن علامہ، نسابہ بروزن علامہ۔ علامہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو سب سے زیادہ
علم رکھتا ہے، یہ مبالغہ کا سیکھا ہے۔ اسی طرح عربوں کے نسبوں کے بارے میں حضرت عقیل سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا نسابہ۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے، بہت کچھ تاریخ نے لکھا ہے، لیکن ہمیں نہ تو توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی اور نہ ہی ہمیں جو ہے نا سننے کی توفیق ہوتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے کلگیوں والے حضرت عقیل کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، گھبراتے تھے، کیونکہ حضرت عقیل جانتے تھے کہ ان کی ماں کا کیا کردار ہے، ان کی نانی کا کیا کردار ہے، ان کی دادی کا کیا کردار ہے، اس کا باپ کیا کرتا رہا ہے، کس کے ساتھ کیسے رہا ہے، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ کیسے۔ یہ سارا کچھ حضرت عقیل کو علم تھا، اس لیے گھبراتے تھے۔ حضرت عقیل جانتے تھے، اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل کو جو ہے نا یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ یہ جو ہے نا آپ یہ نتیجہ جو آپ کو دے رہا ہوں متوجہ ہوں کہ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی والدہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اس لیے اگر جو ہے نا والدہ ہو فاطمہ بنت اسد تو علی پیدا ہوتا ہے، اگر والدہ ہو فاطمہ بنت محمد تو حسن و حسین پیدا ہوتا، اور اگر والدہ ہو فاطمہ بنت حزام کلابیہ تو عباس جیسی شخصیات پیدا ہوتی۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اگرچہ ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمارے ہاں میں جو رشتے ہوتے ہیں اس میں جو تکافؤ ہے نا، کوفو جس کو کہا جاتا ہے، اس کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو جب کوفو کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر ایسی اولادیں پیدا ہونی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ بانسریاں بھی ہوں گی، ڈھول بھی بج رہے ہوں گے اور ذکر پاک بھی ہو رہا۔ یعنی واقعاً حیرانگی ہوتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ محمد والے محمد کے فضائل جو ہے نا اتنے کم ہیں کہ ان کو ساتھ میں پڑھا جائے تو داد ملتی ہے۔ یعنی فضائل محمد والے محمد واقعاً اتنے جو ہے نا ہم نے گرا دیے ہیں کہ اوروں کے ذکر میں کہ جو ساز کی دھن پہ گائے جا سکتے ہیں، اسی طرح ہم محمد والے محمد کا تذکرہ ساز کی دھن پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ آپ کے سامنے دکھ ہوتا ہے، اور پھر اس خاندان میں کہ جس خاندان کا تصور، جس خاندان کا معیار جو ہے نا دینداری میں عام لوگوں سے مختلف ہے۔ سدھو پورہ کو لوگ توحید پرستی اور دین کی پیروی کا گڑھ سمجھتے ہیں، اس کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ یعنی اس میں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یہ مولوی قصوروار ہیں کہ یہ اختلاف انتشار سب کچھ ہے اور یہ سیدھی بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنے قصوروار سمجھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں جو یہاں کے سیاسی ارباب حل و عقد ہیں؟ کیا خاندان میں اگر جو ہے نا ذاتی طور پر کوئی اچھی بری ہو جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے تو سارا جو ہے نا وہ ٹپر اکٹھا ہو جاتا ہے؟ محمد والے محمد کے بارے میں ایسی توہین آمیز محفلیں ہوں، اس کے لیے کسی کے کان تک جوں نہیں دی۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہونا ہے۔ تو میں اپنی ذمہ داری اس بارے میں کتنی نبھا رہا ہوں؟ متوجہ ان چیزوں کی طرف۔ لہذا جب یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا متوجہ رہنا
کہ ہمارے پاس حضرت عباس علیہ السلام کے جو میلاد ہے اس کے حوالے سے کچھ یہ بھی کہنا ہے کہ جب جو ہے نا ہم حضرت عباس کا میلاد منا رہے ہیں تو کم از کم ہمارے اندر تھوڑی سی ایک اطاعت ہونی چاہیے، وہ اطاعت کہ جو اوصاف حضرت عباس میں سے پہلا فصل معصومین ہے، تھوڑی سی اطاعت ہونی چاہیے۔ کوشش کریں ایسی محفل کہ جہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر ساز کی دھنوں پر ہو رہا ہو، شرعاً و حرام۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام مجتہدین جتنے بھی ہمارے مراجع اعظام ہیں ان کی جو ہے نا فتاوی آپ دیکھ لیں کہ موسیقی ذاتی طور پر بھی حرام ہے، اور محمد و آل محمد کا ذکر موسیقی پر کرنا یہ بھی شرعاً حرام ہے، اور فعل حرام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں ہیلے بہانے سے اپنی حاضری وہاں لگوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجھے میری رشتہ داری ہے جی، میری دوستی ہے جی، اور میری سنگت ہے۔ سنگت جو لفظ جانا اتنا اچھا نہیں ہے، میری دوستی ہے، میری رشتہ داری ہے، اور کچھ بیچارے جو ہے نا شاید لنگر کی خاطر بھی جاتے ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے ہماری۔ معاف کرنا، یعنی ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، یہ حقائق ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی دین محمد سے بڑھ کر میری رشتہ داری، دین محمد سے بڑھ کر میری دوستی، دین محمد سے بڑھ کر میرا پیٹ شریف، یہ چیز مجبور کرتی ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ جی میں تو دیکھنے گیا تھا کہ یہ جو ہے نا کون کون ہے یہاں پر، کیسے ہیں یہاں پر، دیکھ کے کیا کرنا ہے، گولی مار دینی ہے اس کو دیکھ کے۔ وہ ساری کچھ ہے نا وہ ویڈیو اور وہ جو سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کون کسی کو کچھ کہتا ہے یا کہنے کی جرات رکھتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ میرا تعلق خراب نہ ہو جائے، میری رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، میرا جو ہے نا وہ وہاں آنا جانا بند نہ ہو جائے، میری چائے خراب نہ ہو جائے، میرا کھانا وہاں خراب نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ ملحوظ خاطر ہے، لیکن وہ دین ملحوظ خاطر نہیں ہے جس دین کے لیے محمد و آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب گئے جناب حزام کے پاس۔ حزام اپنے جو ہے نا وہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ جب گئے تو جا کے درخواست کی کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اس شخصیت کے لیے لینے آیا ہوں جس کو تاریخ میں داماد رسول کہا جاتا ہے، جس کو تاریخ میں کفو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ حزام نے جب سنا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آ رہا ہے تو باقاعدہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ اتنا خوش ہوا اس نے اس خوشی میں مشور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری، تھوڑے سے میری گزارشات چند ایک سن لیں تاکہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو جب جناب عقیل حزام کے پاس رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے جب سنا کہ میری بیٹی کا رشتہ اس شخصیت کے لیے مانگا جا رہا ہے
کہ جو فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا کوف ہوا ہے تو تاریخ لکھتے ہیں کہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے جو ہے نا وہیں پر ہاں کر دیا۔ حضرت عقیل فرمانے لگے ایسے نہیں، شریعت محمدیہ کا حکم ہے کہ جس بچی کا رشتہ ہے اس بچی سے باقاعدہ رضایت لی جائے۔ لہذا آپ کا حامی بھر لینا وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب تک وہ بچی راضی اور خوشی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی اس وقت تک شریعت محمدیہ اسے عقد کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمارے ہاں میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں میں وہ یوں نتھی کر دیا جاتا ہے، کسی سے جو ہے نا میرے خیال میں رضایت پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہیں تو باقاعدہ بچی سے اجازت لیں، کہ جہاں سب کچھ ہو جاتا ہے بچی سے ایک رسمی طور پر مول صاحب جاتے ہیں، جا کے جانا وہ اجازت لیتے ہیں، اس کی جو ماں باپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت حزام نے آ کے اپنی بی بی ثمامہ سے کہا کہ یوں جو ہے نا رشتہ آیا ہے تو رشتہ جو ہے نا بہت بڑا ہے، آپ اپنی بیٹی سے جو ہے نا اس کے لیے رضامندی لیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت شرم و حیا موجود تھی، اب تو ماشاءاللہ سے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچی اور بچہ جا کے کورٹ میں شادی کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شادی جو ہے نا کہاں کیسے ہوئی ہے۔ یہ وہ احترام رشتوں کا ختم ہو گیا۔ ان چیزوں کو بحال کریں، آپ کر سکتے ہیں بحال۔ لہذا جناب ثمامہ نے فاطمہ کی سہیلیوں کو بلایا، ان سے جو ہے وہ ساری بات کی، تو فاطمہ کے پاس پیغام بھیجا اس خاصگاری کا، اس جانا رشتے کا۔ تو جناب فاطمہ نے پہلا جواب یہ دیا کہ میرے اس عقد کے ولی شرعی میرے ماں باپ ہیں، جہاں وہ شادی کرنا چاہیں گے وہاں میں راضی۔ لیکن اپنی سہیلیوں کے جہاں بات بتائی جناب فاطمہ بنت حزام نے، کہنے لگی کہ کل رات ہی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مستور آئی ہے، اس نے آ کے مجھے باقاعدہ دلہن بنایا ہے، دلہن بنانے کے بعد میرا چہرہ دیکھا، میرا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی۔ آپ جانے یہ میرا خواب میرے والدین کو سنا دینا اور اس کے بعد جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یعنی واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یوں جو ہے نا تصادفاً اچانک نہیں ہوتے، باقاعدہ یہ ایک اللہ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے جس کے تحت محمد و آل محمد کے ازدواجی رشتے ہوتے ہیں۔ تو خاصگاری قبول ہوگی، درخواست قبول ہوگی، اور جو ہے نا شادی ہوئی۔ جب جناب فاطمہ بنت حزام جناب امیر المومنین کے گھر تشریف لائیں تو خاص اہتمام کیا گیا، خاص اہتمام کیا گیا۔ جناب فاطمہ بنت حزام کے، فاطمہ کلابیہ کے جناب امیر المومنین کے گھر لانے کے لیے رات کا وقت تھا، شدید پہرا تھا، نہ محرموں کو جرأت نہیں تھی کہ بنو ہاشم کے محلہ میں آ جائیں، تو جناب فاطمہ کو لایا گیا۔ جناب فاطمہ بنت حزام فاطمہ بنت محمد کے دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے سب سے پہلے اس دہلیز کو بوسہ دیا اور فخر محسوس کیا کہ میں اس کی زوجہ بن رہی ہوں جس کی زوجہ بنت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
محمد۔ اور جناب امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں، آپ اٹھیں تشریف لائیں۔ جناب زینب جناب ام کلثوم تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں، اٹھیں تشریف لائیں، آپ کا گھر ہے۔ تو یہ وفا کی پتلا شخصیت عرض کرتی ہیں کہ میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں اس گھر میں فاطمہ بنت محمد کے بچوں کی خادمہ اور کنیز بن کے آئی۔ یہاں سے وہ وفا کا درس جو اس کے دودھ میں تھا وہ عباس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ تو اگر آپ متوجہ ہوں اس بات کی طرف کہ اگر وفا حضرت عباس کے لیے خاص نہ ہوتی تو شاید دنیا وفا کا معنی نہ جانتی۔ لہذا قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ سے جن چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا تھا وہ بھی شروع ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں واقعاً شرم آنی چاہیے اس معاشرے کو کہ یہاں ڈھول ڈمکا صرف محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے رہے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین محمد و آل محمد کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔